अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं टीसीपी प्रोटोकॉल ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। हमने लास्ट लेक्चर में यूडीपी प्रोटोकॉल देखा था ट्रांसपोर्ट लेयर का, जिसमें 8 बाइट फिक्स होता था हेडर यूडीपी का, और यूडीपी के हेडर में जो फील्ड्स होते थे, दैट इज़ डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सोर्स पोर्ट नंबर, और उसके साथ लेंथ का फील्ड था, और उसके साथ चेकसम का फील्ड था। तो आज हमने जो देखना है दैट इज़ टीसीपी का हेडर स्ट्रक्चर देखना है, और फिर उस हेडर स्ट्रक्चर में डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनके ऑप्शंस देखने हैं और उनको डिस्क्राइब करना है, और उसके साथ ही हम टीसीपी प्रोटोकॉल के डिफरेंट सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे, जिससे हमें इस प्रोटोकॉल की ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। So let's have a look on the header structure of TCP protocol. First of all, if we have a look on the header structure, this is the header structure of TCP protocol. In TCP protocol, the source port number and destination port number are placed in the same way as they were in UDP protocol. यहाँ पे UDP में भी यहीं पे सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर बिल्कुल वही 16 बिट्स के मौजूद होते हैं। एंड इफ़ यू रिमेंबर, source port number was assigned randomly, and destination port number corresponding to different protocols was fixed. जो फेमस होते हैं वो 0 से 1 से 1023 तक के प्रोटोकॉल्स, और हमने देखा था कि HTTP का जो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है दैट इज़ 80। सो सेम TCP सेगमेंट में भी जो हेडर स्ट्रक्चर है उसमें सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर विल वर्क इन द सेम वे। इसी तरह से इंटरनेट चेकसम, इफ़ वी लुक एट दिस इंटरनेट चेकसम, this is same as the checksum field of the UDP protocol, and its purpose is also same, that is its purpose is to detect errors, और उसके मुताबिक बता देता है कि कोई पैकेट एरर में है, सेगमेंट एरर में है या नहीं है। और ऑब्वियसली चूँकि ये ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं तो दे आर रिजाइडिंग इनसाइड द एंड डिवाइसेस, नॉट इन द राउटर एंड नॉट इवन इन द लिंक लेयर स्विचेस। सो ये कुछ फील्ड तो कॉमन है, वही सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर एंड इंटरनेट चेकसम। आपको याद होगा वहाँ पे लेंथ फील्ड होता था यूडीपी प्रोटोकॉल में, उसके कोरिस्पॉन्डिंग टीसीपी प्रोटोकॉल में हेडर लेंथ प्रोटोकॉल है, फील्ड है, सॉरी। लेंथ फील्ड जो था वो टोटल यूडीपी का लेंथ बताता था, यूडीपी सेगमेंट की, जिसमें पेलोड की लेंथ प्लस 8 बाइट्स ऑफ यूडीपी भी होती थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, दैट इज़ फॉर एग्जांपल यूडीपी में ऐसा होता था कि आपने देखा होगा कि अगर लेंथ फील्ड में जो नंबर लिखा हुआ है वो 53 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है पेलोड का साइज़ 47 बाइट्स का पेलोड होगा, और बाकी 8 बाइट्स यूडीपी की होती थी, जो कि टोटल 45 बाइट्स प्लस 8 बाइट्स मिला के 53 बाइट्स बन जाता था। सो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हेडर लेंथ इज एज द नेम इम्प्लाइज, ये लेंथ ऑफ द होल टीसीपी सेगमेंट नहीं बता रहा, ये सिर्फ हेडर की लेंथ बता रहा है, दैट इज हेडर लेंथ, और ये 4 बिट का फील्ड होता है। सो हेडर लेंथ ऑफ दिस फील्ड विल बी हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1111। तो बाइनरी में 4 वंस अगर आप देखें तो दैट बिकम्स 15। सो ये हेडर लेंथ बेसिकली बता रहा होता है टोटल नंबर ऑफ रोज, दैट इज़ 15 रोज हो सकती हैं टीसीपी सेगमेंट के हेडर की मैक्सिमम। 1111 मीन्स 15, और 15 रोज, ईच रो इज ऑफ 32 बिट्स और 4 बाइट्स। सो इसका मतलब है कि ये जो टीसीपी सेगमेंट है, दैट द लेंथ ऑफ टीसीपी सेगमेंट वेरीज फ्रॉम, मिनिमम लेंथ जो है वो इतनी होती है, 1 2 3 4 5 रोज मिनिमम होती हैं, दैट इज हेडर लेंथ में मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी इट वुड बी 0101। सो 5 रोज मिनिमम यहाँ पे वैल्यू लिखी जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू कैन बी इक्वल टू 15, दैट इज 1111। सो इसका मतलब है कि 15 ऐसी रोज, 32 बिट की 15 रोज
ہیڈر لینتھ ہو سکتی ہے ٹی سی پی سیگمنٹ کی 20. 5 روز تو یہ ہے نا, 10 اور روز ہو سکتی ہیں, ٹوٹل 15 ہو جائیں گی. اور اس کا مطلب ہے ٹی سی پی سیگمنٹ, دا لینتھ آف دی ٹی سی پی سیگمنٹ header of TCP segment will be varying from 20 bytes, that is 5 5 5 5 5 20 bytes, or 60 bytes, that is 15 means 15 rows means 60 bytes. ہر رو 4 بائٹ کی ہے. تو header length is describing the length of the header of the TCP segment, that is جب header کی length پتہ چل جاتی ہے تو پھر پے لوڈ کی جو length ہے وہ آئی پی فیلڈ سے نکالی جاتی ہے, وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. سو اس میں کچھ تو فلیگز ہیں, یہ جو فلیگز ہیں یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے بعد میں. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں سیکوینس نمبر اور ایکنالجمنٹ نمبر. سیکوینس نمبر رینڈملی اسائن کیا جاتا ہے. دیکھیں یہ 32 بٹ کا فیلڈ ہے, تو اس کی جو لینتھ ہے دیٹ از 2 ریز ٹو دا پاور 32 مائنس 1. میکسیمم نمبر جو اس سیکوینس نمبر کے طور پہ لیا جائے گا دیٹ وڈ بی 2 ریز ٹو دا پاور 32. جو ویلیو آتی ہے اس میں سے ایک مائنس کر دیں تو دیٹ وڈ بی دا میکسیمم ویلیو آف دا سیکوینس نمبر. Similarly, the maximum value of acknowledgement number will also be 2 raised to the power 32 minus 1. So the values will be ranging from 0 to 2 raised to the power 32 minus 1. یہ 32 bit numbers ہیں sequence number اور acknowledgement number. یہ دونوں جو استعمال ہوتے ہیں نا ٹی سی پی سیگمنٹ میں, we will be discussing them in more detail in our interesting scenarios. But these two fields are the fields which ensure the in order placement of packets, that is TCP کے اندر جو segments ہیں they are placed in order, that is sequence wise نا packets کو arrange کیا جاتا ہے. that is اگر ہم دیکھیں تو فار ایگزامپل اگلی سلائیڈ میں میں اس کی ایگزامپل ڈسکس کرتا ہوں سیکوینس نمبر کی, کہ کیسے سیکوینسز کو ان آرڈر بیسڈ آن دیز نمبرس رکھا جاتا ہے. اور یہ جو اکنالجمنٹ نمبر ہے اٹ از کورسپونڈنگ ٹو دیز سیکوینس نمبرس. یہاں پہ ٹی سی پی سیگمنٹ میں acknowledgement is called the cumulative acknowledgement. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں آپ کو آپ کے پاس کچھ روپے پہلے سے موجود ہیں. فار ایگزامپل آپ کی جیب میں 100 روپے موجود ہیں پہلے سے, اور آپ کو میں 5 روپے اور دے دیتا ہوں, اور پھر پوچھتا ہوں کہ اب آپ کے پاس ٹوٹل کتنے پیسے ہیں. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اب میرے پاس 5 روپے ہیں, آپ کہیں گے کہ ٹوٹل, یعنی جب بھی آپ یہاں پہ رپلائی کرتے ہیں یہ نمبر جو بتاتا ہے دیٹ از کمیولیٹیو نمبر بتاتا ہے, ٹوٹل اماؤنٹ بتاتا ہے کہ میرے پاس اتنے, یعنی 105 روپے on receiving of 5 rupees. تو this number will be told in a way کہ I have now 105 rupees in my pockets. یعنی یہ نہیں کہ آپ صرف کرنٹ ٹرانزیکشن کی اماؤنٹ بتا دیں ایکنالجمنٹ کے طور پہ, نہیں, آپ ان آرڈر پیکٹس کو پلیس کرتے ہیں, اور جہاں تک آپ کا ان آرڈر پیکٹس ایکیومولیٹ ہو چکے ہوتے ہیں وہ نمبر آپ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد یہاں تک کہ پیکٹس آپ کے کیمولیٹیولی ارینج ہو چکے ہیں, ان آرڈر آ چکے ہیں, تو اب اگلا پیکٹس کو آرڈر میں رکھنے کے لیے, سیگمنٹس کو آرڈر میں رکھنے کے لیے جو اگلا چاہیے وہ یہ والا چاہیے, وہ نمبر یہاں پہ ایکنالجمنٹ میں لکھا جاتا ہے. ابھی ہم اس کو بھی پاز کرتے ہیں, دیٹ از ہم ان دونوں کو کمبینیشن میں یوز کر کے انٹرسٹنگ سینیریوز کو ڈسکس کریں گے جس سے ہمیں ان کو مزید ایزیلی سمجھ آ جائے گی. دیٹ از ابھی کچھ فلیگز کی بٹس ہیں, یہ 1 بٹ کی کچھ فلیگز ہیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 بٹس کا یہ فلیگ ہے. 4 بٹس ان یوزڈ ہوتی ہیں, اور اسی طرح سے کچھ ویریبلس ارجنٹ ڈیٹا پوائنٹر اور ریسیو ونڈو کے کچھ ویریبلس اور ہیں جو ہم نیکسٹ سلائیڈس میں ڈسکس کریں گے. ابھی سب سے پہلے ہمیں ڈسکس کرنا ہے سیکوینس نمبر اور ایکنالجمنٹ نمبر, وہ دیکھتے ہیں. So first of all, let's see how the segments are placed in order in TCP. So دیکھیں receiver receives 3 different segments.
each of these segments are distinguished from each other according to their sequence numbers. So we can see that this segment is having sequence number 100, this segment is having sequence number 92, and this segment is of sequence number 108. And now, according to these sequence numbers, for example, this segment is of 8 bytes of data. So if its sequence number is 100, then there will be 8 bytes which will be numbered as 100, 101, 102 up to 107. देखें ये 100 से लेके 107 तक 8 बाइट्स बनती हैं और इस पहले नंबर को सीक्वेंस नंबर के तौर पे लिखा जाता है. तो बाइट नंबर 100 से 107 तक is a segment of sequence 100. Then if there is another segment of 8 bytes, for example whose sequence starts from 92, तो उसकी जो बाइट नंबर्स होंगी that would be starting from 92 up till 99 because 8 बाइट का डेटा है. अगर यही सीक्वेंस 108 में देखें the number of bytes of the data are 20, तो सीक्वेंस 108 से लेके 127 तक बाइट नंबर प्लेस किए जाएंगे. सो वी हैव 3 डिफरेंट सेगमेंट्स, ईच ऑफ देम आर डिस्टिंग्विश्ड अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस नंबर. सो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए ऑर्डर में अगर प्लेस करना हो तो सीक्वेंस नंबर 92 विल बी प्लेस्ड एट फर्स्ट प्लेस, देन विल बी द टर्न ऑफ सीक्वेंस 100 और फिर 108 की टर्न है. सो अब आप अगर देखें तो ऑर्डर होने के बाद ये जो सीक्वेंसेस हैं, ये जो सेगमेंट्स हैं, ये इन ऑर्डर आ गए हैं बिकॉज देयर वाज सीक्वेंस नंबर अटैच्ड विद ईच सेगमेंट. ठीक है, तो सीक्वेंस नंबर का हमें फ़ायदा पता चल गया कि सीक्वेंस नंबर ऑर्डरिंग करने के काम आ रहा होता है. दैट इज़ उसमें सीक्वेंस नंबर को देख के उसके मुताबिक ऑर्डर कर दिया जाता है. ऑब्वियसली उसके अंदर जितनी बाइट्स होंगी तो नेक्स्ट सीक्वेंस उसके करस्पॉन्डिंग उतना ही फासला होगा. दैट इज़ अगर इसमें 8 बाइट्स हैं तो अगला सीक्वेंस जो है वो 92 से 99 तक तो इसके अंदर ही मौजूद हैं, तो अगला सीक्वेंस 100 से स्टार्ट होगा और अगर उसमें भी 8 हैं तो फिर अगला सीक्वेंस 108 से. तो मुझे बताएं कि अगर कोई और सीक्वेंस होता, कोई और सेगमेंट होता तो उसका अगला सीक्वेंस नंबर क्या होता बेस्ड ऑन दिस 108 से लेके 127 तक तो इस ग्रीन सेगमेंट के अंदर ही मौजूद है. तो फिर इसका मतलब है अगला सेगमेंट जो आता दैट वुड हैव सीक्वेंस नंबर 128. ठीक है, 127 तक तो यहाँ मौजूद है, तो 128 से शुरू होता वो अगला सेगमेंट और ऑर्डर में प्लेस किया जा रहा होता. So first of all, let's discuss some interesting scenarios in TCP. सबसे पहले हम देखते हैं कि let's consider the case of successful transmission. We see that there are two hosts, host A and host B. अब ये जो host A है, this is sending a packet, a segment whose starting sequence number is 92. And as you can see, यहाँ पे जो डेटा भेज रहे हैं हम that is of 8 bytes, that is segment size is of 8 bytes. So sequence number is 92 because the length of data is 8 bytes. So इसका मतलब है कि यहाँ पे जो बाइट नंबर्स लगे होंगे वो 92 से अगर स्टार्ट करें 8 बाइट्स काउंट करें तो 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 8 बनते हैं. 92 से लेके 99 तक 8 बनते हैं. So host A is sending data in a way that starting from sequence number 92 up till 99 is being sent over here to host B. अब जब ये डेटा होस्ट A से होस्ट B तक पहुंच जाता है तो होस्ट B will be saving it in its queue, that is in order ये सेव करेगा. तो इसके पास अगर 92 से लेके 99 बाइट्स तक का डेटा पहुंच जाता है तो इट विल बी सेंडिंग एन एक्नॉलेजमेंट कोरिस्पॉन्डिंग टू दिस पैकेट ऑफ डेटा. सो एक्नॉलेजमेंट में चूँकि उसके पास होस्ट बी के पास 99 बाइट नंबर तक पहुंचा हुआ है तो नेक्स्ट बाइट होस्ट बी इज़ एक्सपेक्टिंग टू रिसीव इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम बाइट नंबर 100. सो इस वजह से ये जो एक्नॉलेजमेंट भेजी जा रही है वो बाइट नंबर 100 की भेजी जा रही है. सो होस्ट भी अपने पैकेट हेडर के अंदर वो जो ट्रांसपोर्ट लेयर का हेडर है उसके
ایکنالجمنٹ فیلڈ کے اندر جو نمبر پٹ کرے گا وہ 100 کرے گا، بیکاز اس کے پاس اب 99 بائٹ نمبر تک کا ڈیٹا ریسیو ہو چکا ہے، اور جب 99 بائٹ نمبر تک کا ڈیٹا ریسیو ہو چکا ہے تو اگلی بائٹ جو اس کو ریسیو ہونی ہے ہوسٹ بی کو، وہ کہے گا کہ مجھے اب اگلی بائٹ جو چاہیے وہ بائٹ نمبر 100 چاہیے، ایٹ لیسٹ ایک بائٹ چاہیے، اور اوبیسلی زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اسٹارٹنگ بائٹ نمبر لکھتا ہے، دیٹ از بائٹ نمبر 100 اس کو نیکسٹ چاہیے۔ تو ایکنالجمنٹ کے اندر، ایکنالجمنٹ فیلڈ کے اندر نمبر جو لکھا جائے گا وہ 100 لکھا جائے گا۔ سو ہوسٹ بی ول بی سینڈنگ response message, an acknowledgement message corresponding to the receiving of 92 sequence number. It will say that now I have received all the bytes up till byte number 99. اب مجھے جو نیکسٹ ایکسپیکٹڈ بائٹ چاہیے وہ بائٹ نمبر 100 آن ورڈس چاہیے۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہوسٹ بی از سینڈنگ segment acknowledgement segment with the acknowledgement field value of 100۔ سو اگر یہ ہوسٹ اے تک یہ والی اکنالجمنٹ والا میسج، اکنالجمنٹ والا سیگمنٹ ہوسٹ اے تک پہنچ جاتا ہے سکسیزفلی، دین ہوسٹ اے ول کنسیڈر کہ اب میں نے 99 تک بھیج دیا تھا، وہ سکسیزفلی پہنچ بھی گیا ہے۔ اب ہوسٹ اے ول بی سینڈنگ نیکسٹ سیکوینس whose starting byte number will be 100۔ سو اگلا سیکوینس اب جو ہوسٹ اے بھیجے گا وہ سیکوینس 100 ہوگا، اس کی لینتھ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، اگر تو 8 بائٹ کا ڈیٹا ہوگا سیگمنٹ کا تو پھر 100 سے لے کے 107 تک، اگر 10 بائٹس کا ہوگا تو اسی طرح سے 100 سے لے کے 109 تک۔ سو جو بھی لینتھ آف ڈیٹا ہوگی اس کے کورسپونڈنگ ہوسٹ اے سکسیزفلی پچھلا چونکہ اس کا پیکٹ ٹرانسمٹ ہو چکا تھا، اسے یہ اکنالجمنٹ مل گئی تھی کہ 99 تک تو سارا کلیئر ہے، تو اب ہوسٹ اے یہاں پہ آ کے اکنالجمنٹ 100 ملے گی تو ہوسٹ اے ول بی سینڈنگ packet starting from sequence number 100 onwards to host B۔ Now let's discuss another interesting scenario, that is retransmission due to lost acknowledgement۔ یہ اس سینیریو کو اگر ہم دیکھیں، ہوسٹ اے similar to the previous scenario، اس دفعہ بھی ہوسٹ اے is sending a segment starting with the sequence number 92۔ It is having a data of 8 bytes۔ So اس کا مطلب ہے جو ڈیٹا ہوگا اس کا سیکوینس will be starting from 92 up till 99۔ So host A is sending a segment starting with sequence number 92 up till 99 to host B۔ Now there are two possibilities، دیٹ از ہوسٹ اے نے یہ جو ڈیٹا بھیجا ہے ہو سکتا ہے یہ پہنچے ہی نہ ہوسٹ بی تک، ڈیو ٹو سم مس کمیونیکیشن، پیکٹ لاس ہو جائے، ہو سکتا ہے ایرر میں آ جائے، سو کسی بھی وجہ سے یہ پیکٹ، یہ سیگمنٹ ہوسٹ بی تک نہ پہنچ سکے۔ یا دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ سیگمنٹ بے شک پہنچ گیا ہو لیکن ہوسٹ بی when it will send its acknowledgement it may be lost۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سینیریو میں ہوسٹ اے ہیز سینٹ اے میسج سیگمنٹ ود دا سیکوینس نمبر 92، 8 بائٹ کا، تو 92 سے لے کے 99 تک ہوسٹ بی تک پہنچ گیا۔ چونکہ 99 تک ہوسٹ بی کے پاس پہنچ گیا تو ہوسٹ بی از سینڈنگ این ایکنالجمنٹ میسج whose acknowledgement field is of value 100۔ So this host B sent the acknowledgement message, but due to some reason this message is lost۔ Maybe it is lost or maybe it is received, it has got some error۔ So جس کی وجہ سے اگر پیکٹ لاس ہو گیا تو ظاہر ہے اب ہوسٹ اے بیٹھا تو نہیں رہے گا کہ اکنالجمنٹ ملے گی اور پھر ہی میں اگلا پیکٹ، اپنا اگلا سیگمنٹ سینڈ کروں گا، تو ہوسٹ اے ول بی ویٹنگ فار اے سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم۔ فار ایگزامپل یہ جو 5 منٹ کا ٹائم ہم کہہ دیتے ہیں، ٹائم آؤٹ ڈیوریشن ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہوسٹ اے جی 5 منٹ تک انتظار کرے گا۔ اب 5 منٹ انتظار کرنے کے بعد کیونکہ یہ اکنالجمنٹ تو لاس ہو گئی ہے، یہ تو 5 منٹ کیا 15 منٹ بھی انتظار کرے، انفینائٹ ٹائم بھی انتظار کرے تو یہ تو نہیں پہنچے گی،
تو ہوسٹ اے ایک سرٹن ٹائم کے بعد سمجھے گا کہ میں نے جو سیگمنٹ بھیجا تھا سیکوینس 92 having 8 byte of length that is 92 سے لے کے 99 نمبر بائٹ تک کا جو سیگمنٹ بھیجا تھا وہ لگتا ہے ہوسٹ بی تک پہنچا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہوسٹ اے کو کیسے پتہ چلنا ہے کہ میرا 92 سیکوینس نمبر ہوسٹ بی تک پہنچا جب اسے یہ ایکنالجمنٹ مل جاتی، جیسے پچھلے سینیریو میں دیکھا تھا ہم نے کہ سکسیسفل ٹرانسمیشن ہوئی تھی، ایکنالجمنٹ 100 اسے ریسیو ہو گئی تھی، تو پھر ہوسٹ اے کہتا کہ اوکے 92 والا سیکوینس تو مل گیا، اگلا سیکوینس جو ہے وہ 100 سے سٹارٹ کرنا ہے میں نے، تو پھر وہ 100 سے سٹارٹ کر دیتا ہے. بٹ بیکاز اب اس سینیریو میں تو آپ دیکھیں نا کہ acknowledgement 100 loss ہو گئی ہے، so host A will be waiting for a certain amount of time called the timeout interval, and after that it will consider that as if its packet of sequence 92 is not received by host B. ہوسٹ اے کب کنفرم کرے گا کہ مجھے پیکٹ میرا پہنچ گیا ہوسٹ بی تک؟ جب اسے اکنالجمنٹ مل جاتی. اگر اکنالجمنٹ مل جاتی وہ کہتا ہو کہ اب پہنچ گیا ہے. اب چاہے پہنچا بھی ہے اس سینیریو میں، حالانکہ پہنچ گیا ہے، لیکن چونکہ اکنالجمنٹ میں نہیں ملی ہوسٹ اے کو، اس لیے ہوسٹ اے کہہ رہا ہے کہ جناب میرا سیکوینس 92 والا پیکٹ لاس ہو گیا ہے، اور اس لاس کی وجہ سے اب اسے یہ پیکٹ دوبارہ ٹرانسمٹ کرنا ہے. کب ٹرانسمٹ کرنا ہے؟ آفٹر دی ایکسپائری آف ٹائم آؤٹ انٹرول ہوسٹ اے ول ری ٹرانسمٹ اٹس پیکٹ اٹس سیگمنٹ اگین، دیٹ از 92 سیکوینس نمبر والا وہی سیکوینس دیکھیں آپ 92 سیکوینس والا 8 بائٹ لینتھ کا ڈیٹا، یعنی بائٹ نمبر 92 سے لے کے 99 تک از سینٹ اگین. اب اس دفعہ جب ہوسٹ بی کو یہ ریسیو ہوا ہے، اس نے obviously اپنے پاس ان آرڈر اس کو رکھ لیا ہے. اگر اس کے پاس 99 تک سے سارے پیکٹس بائٹ نمبر 99 تک سارا ریسیو ہو چکا تھا، تو پھر اس نے اکنالجمنٹ جنریٹ کیا ہوسٹ بی نے، اکنالجمنٹ ود دا نمبر آف 100 in its acknowledgement field in the TCP header. So host B is sending acknowledgement 100 to back to host A, and if host A has received this acknowledgement successfully, تو اب مجھے بتائیں کہ نیکسٹ سیگمنٹ جو ہوسٹ A ٹرانسمٹ کرے گا اس کا سیکوینس نمبر کیا ہوگا؟ دیکھیں اب اس دفعہ چونکہ اس کو اکنالجمنٹ 100 ریسیو ہو گئی ہے، دس از اے سگنل کہ اس کا مطلب ہے ہوسٹ بی بتا رہا ہے ہوسٹ اے کو کہ میرے پاس بائٹ نمبر 99 تک، یہ 100 نمبر لکھا ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے بائٹ نمبر 99 تک سارا ان آرڈر ریسیو ہو چکا ہے. سو چونکہ 99 تک ریسیو ہو چکا ہے تو ناؤ ہوسٹ اے ول بی سینڈنگ نیکسٹ سیکوینس جو کہ سٹارٹ ہوگا 99 تک تو ریسیو ہو چکا تھا، اب اگلا جو پوائنٹ جہاں سے سٹارٹ ہونا ہے دیٹ از 100 سیکوینس نمبر پہ لکھا جائے گا، اور لینتھ کے مطابق ڈیٹا لینتھ کے مطابق بائٹ نمبرز لگتے جائیں گے. فار ایگزامپل اگر 1 بائٹ کا ڈیٹا ہوگا تو سیکوینس ول بی ایکول ٹو 100، اور بائٹ نمبر 100 جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک ٹرانسمٹ ہو جائے گی. اگر 8 بائٹ کا ڈیٹا ہوگا تو سیکوینس ول اسٹل بی 100، اور بائٹ نمبر کون سے ہوں گے 100 سے لے کے 107 تک جو یہاں سے لے کے فردر دوبارہ ہوسٹ بی کی طرف ٹرانسمٹ کیے جائیں گے. لیکن یہ نیکسٹ پیکٹ کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرے گی کہ ہوسٹ اے نے واقعی ہوسٹ بی کے ساتھ کوئی بات اور کرنی ہے، کوئی اور سیگمنٹ بھیجنا ہے یا نہیں. اگر کوئی اور سیگمنٹ اس کے پاس موجود ہے جو ہوسٹ بی کو بھیجنے والا ہے تو تب تو نیکسٹ پیکٹ سیگمنٹ سینڈ کیا جائے گا. ہو سکتا ہے یہاں پہ ہی ٹرمینیٹ ہو جائے، دیٹ از ہوسٹ اے کے پاس اور پیکٹ سینڈ کرنے کے لیے نہ ہو، تو پھر کنیکشن کلوزر کی طرف چلا جاتا ہے بجائے اس کے کہ نیکسٹ کوئی پیکٹ بھیجا جائے.